ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 9۔ آج جب ادا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے قریب سے پرفیوم کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آئی۔ ادا پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتے ہلکا سا مسکرائی اور تبھی اسے یاد آیا کہ وہ آج اپنے بیڈ پر نہیں، بحرام کے سینے پر سوئی تھی، اور یقیناً یہ خوشبو بحرام کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ ادا نے یہ سب سوچتے ہلکا سا سر اٹھایا اور بحرام کو دیکھنا چاہا۔ بحرام جو کب سے جاگ چکا تھا اور ادا کے جاگنے کے انتظار میں تھا، ادا کو اٹھتا دیکھ کر اسے ہی دیکھنے لگا۔ ادا نے جیسے ہی ہلکا سا سر اٹھایا تو عشق گرے آنکھیں ہیزل گرین آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس سے پہلے ان دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، کمرے کا دروازہ بجنے لگا، جس پر وہ دونوں فوراً ہی اٹھ بیٹھے، اور پھر بحرام نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عائشہ کو دروازے پر دیکھ کر بحرام فوراً بولا، جس پر عائشہ نخرے دکھاتی اپنے بھورے بال جھٹکتی سیدھے چلتی ادا کے پاس آئی۔ بھابھی، آپ میرے ساتھ گھر گھر کھیلیں گی؟ عائشہ کے سوال پر ادا نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، میرے بھیا میرے ساتھ کھیلتے تھے، مگر اب وہ میرے بھیا نہیں ہیں، آپ کھیلیں گی؟ اس سے پہلے کہ ادا کچھ بولتی، عائشہ معصوم شکل بناتی ایک بار پھر بولی تو بحرام ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا عائشہ کی عادت کو، جب تک وہ بحرام کے منہ سے سوری نہیں سنے گی تب تک وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ پھر بحرام فوراً سے آگے بڑھا اور عائشہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ سوری عائشہ جان، میں تو آپ کا پکا والا بھائی ہوں۔ بحرام کی بات سنتے عائشہ نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا اس کی طرف بڑھائی۔ اب مجھے اس گڑیا کے ساتھ آپ کے گھر آنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اصل کی گڑیا ہے، میں اس کے ساتھ آؤں گا آپ کے گھر، اور پھر اسے آپ کے پاس چھوڑ کر آفس چلا جاؤں گا۔ عائشہ کو گڑیا اپنی طرف بڑھاتا دیکھ کر بحرام ادا کی طرف اشارہ کرتا بولا تو عائشہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور بھاگ کر کمرے سے باہر گئی۔ بھائی، اب اس کے گھر اس کے بھائی بھابھی مہمان بن کر آ رہے تھے تو اسے تیاریاں بھی تو کرنی تھیں۔ فریش ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہاری نند کے گھر چھوڑ دوں گا۔ بحرام کے مسکرا کر کہنے پر ادا بھی مسکرائی اور پھر کھڑی ہوتی فریش ہونے چلی گئی۔ ادا کو فریش ہونے جاتے دیکھ بحرام بھی اپنے کمرے میں آتا فریش ہونے لگا۔ وہ دونوں چند لمحوں بعد تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچے تو دائمہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے پیار کیا۔ بحرام، میں نے تمہیں کھانے کی لسٹ بھیجی ہے، تم وہ سب کچھ ولیمے کے فنکشن میں رکھوانا، اور ادا آج ہم لوگ بازار چلیں گے تمہارے ولیمے کا جوڑا لینے۔ جی دائمہ، آپ فکر نہ کریں، میں رکھوا دوں گا، ہم چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہو، ناشتہ تو کرو۔ دائمہ کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جبکہ بحرام نے جواب دیا تو دائمہ نے پریشانی سے سوال کیا، دراصل دائمہ آج میری نند کے گھر ہمارا ناشتہ ہے، ہم دونوں کو صبح صبح دعوت ملی ہے تو ہم بس وہیں جا رہے ہیں۔ دائمہ کے سوال پر ادا مسکراتی بولی تو دائمہ بھی مسکرائی۔ پھر دائمہ انہیں پیار کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ادا اور بحرام دونوں ہی عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کون؟ کھولو عائشی، ہم آئے ہیں۔ عائشہ کے کمرے کے باہر پہنچتے ہی بحرام نے دروازہ بجایا تو عائشہ فوراً بولی، جس پر ادا نے مسکراتے جواب دیا تو عائشہ نے دروازہ کھولا اور اپنے بھائی بھابھی کو ویلکم کیا، اور پھر انہیں لے جا کر اپنے کمرے کے صوفے پر بٹھایا اور ان سے کسی بڑے کی طرح حال چال پوچھنے لگی۔ ماشاءاللہ بحرام، میری بھابھی تو بڑی پیاری ہے، آخر بیوی بھی تو میری ہے۔ عائشہ کے اچانک بولنے پر ادا جہاں حیران ہوئی، وہیں بحرام نے کہا لگاتے ادا کے کندھوں کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہنستے ہوئے بولا تو عائشہ اٹھتی اپنی ڈریسنگ کے قریب گئی۔ عائشہ کی بات سنتے بحرام فوراً سمجھ گیا تھا وہ دائمہ کی ایکٹنگ کرتے ادا کی تعریف کر رہی ہے، مگر اپنے ورژن میں، جبکہ ادا تو بس حیرانگی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر عائشہ ناشتے کی ٹرے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اٹھاتی لائی اور اس نے لا کر وہ ٹرے بحرام اور ادا کے سامنے پڑی میز پر رکھی۔ ٹرے میں بسکٹ اور دودھ کو دیکھ کر ادا اور بحرام سمجھ گئے کہ عائشہ بھی ان کے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ اچھا عائشی، اب میں چلتا ہوں، مجھے کام کے لیے دیر ہو رہی ہے، ادا کو میں شام میں واپس لے جاؤں گا، آج آپ کے پاس ہی رکے گی۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو کھانا کھا کر جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بحرام بولا تو عائشہ مسکراتے بولی، جس پر ادا بھی ہلکا سا مسکرائی تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ادا کو پیار سے دیکھتا باہر نکلا، اس بات سے انجان کہ وہ ادا کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ بحرام کے جاتے ہی عائشہ بھی ادا کو ساتھ لیتی دائمہ کے پاس آ گئی اور ادا کو دائمہ کے پاس بٹھا گئی۔ دائمہ دیکھیں، میری بھابھی آئی ہے، کتنی پیاری ہے۔ ہاں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ اب تم جاؤ عائشی اور جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، ہمیں بازار کے لیے نکلنا ہے۔ عائشہ کی بات سنتے دائمہ مسکراتے بولی تو ادا ہلکا سا شرمائی۔ پھر دائمہ عائشہ کو نیٹ کا فراک پہنے دیکھ کر بولی تو عائشہ بھاگ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔
ادا یہ لو بیٹا، یہ چادر اوڑھ لو۔ عائشہ کو کپڑے بدلنے کے بعد واپس آتا دیکھ کر دائمہ ادا کو ایک کالے رنگ کی چادر دیتے بولی تو ادا نے چادر پکڑتے اسے خود کے گرد لپیٹ لیا اور پھر وہ دائمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ولیمے کا لہنگا لینے کے لیے طارق روڈ پر پہنچ گئی۔ طارق روڈ پر پہنچ کر دائمہ، ادا اور عائشہ بہت سی دکانوں میں گھومیں۔ انہیں عائشہ کے لیے اس کا فرمائشی غرارہ اور شرٹ تو مل گئی تھی مگر ابھی تک ادا کے لیے کوئی بھی لہنگا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ادا نے لہنگے کی چوائس مکمل طور پر دائمہ پر چھوڑ دی تھی اور دائمہ کو ادا کے لیے پرفیکٹ لہنگا مل ہی نہیں رہا تھا۔ لہنگا ڈھونڈتے ڈھونڈتے دائمہ کو اپنے لیے ایک سوٹ اور بہرام کے لیے ایک کالے رنگ کا 4 پیس سوٹ مل گیا تھا جسے وہ خریدنے کے بعد ادا کے لہنگے کے لیے مزید پریشان ہونے لگی۔ پھر انہیں ایک دکان سے ادا کے لیے لال رنگ کا انتہائی نفاست سے بنا کام سے بھرا ہوا لہنگا اور چولی ملی جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی دائمہ نے خرید لیا اور پھر ادا کو دیکھتی اپنے موبائل سے اس لہنگے کی تصویر بہرام کو بھی بھجوا دی اور پھر بہرام کو فون ملایا۔ بہرام بچے، میں نے تمہیں ایک تصویر بھیجی ہے، وہ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے۔ جی دائمہ، میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ بہرام کے فون اٹھاتے ہی دائمہ بولی تو بہرام نے پریشانی سے جواب دیتے تصویر دیکھی۔ دائمہ، لال رنگ تو بارات پر ہوتا ہے اور ہمارا تو ولیمہ ہے۔ ہاں مگر میں نے اپنی بہو کو لال جوڑے میں نہیں دیکھا، اس لیے مجھے لال خریدنا ہے۔ اب بتا تمہیں پسند آیا یا دوسرا دکھاؤں؟ ٹھیک ہے پھر مجھے یہی پسند ہے، آپ لے لیں۔ بہرام کی بات پر دائمہ فوراً بولی تو بہرام نے ہنستے ہوئے جواب دیا، 6 لاکھ کا بول رہے ہیں یہ لہنگا، تم پیسے جمع کروا دو پھر انہیں تاکہ میں لہنگا اپنے ساتھ ابھی لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ میری دکاندار سے بات کروائیں۔ بہرام کی بات سنتے دائمہ نے پریشانی سے جواب دیا تو بہرام فوراً بولا، جس پر دائمہ نے فون دکاندار کو پکڑایا اور پھر کچھ ہی دیر میں بہرام نے 6 لاکھ دکاندار کو بھجوا دیے تو دکاندار نے لہنگا پیک کرتے دائمہ کے حوالے کیا۔ ادا، اب اس سے میچنگ جوتی لے لو اور جیولری میرے پاس گھر پر پڑی ہے، میں وہی پہناؤں گی تمہیں، اصلی سونے کی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، میں تجھے گھر جا کر دکھاؤں گی۔ دائمہ کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنے لہنگے کا بھاری بھرکم باکس اور بہرام کے سوٹ کا بیگ گارڈ کو پکڑایا، آپ یہ گاڑی میں رکھ آئیں، ہم وہ آگے جوتی والی دکان پر ہیں، آپ وہیں آ جانا۔ ادا گارڈ کو سامان پکڑاتے بولی تو دونوں گارڈ اس سے سامان لیتے گاڑی کی طرف چلے گئے جبکہ ادا، دائمہ اور عائشہ جوتی کی دکان کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ دونوں دکان تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اچانک سے ایک آدمی ان کے سامنے آیا اور گن پوائنٹ پر زبردستی ادا کو بھرے بازار سے اٹھا لے گیا جبکہ دائمہ تو ادا کو بس اس آدمی سے بچاتی رہ گئی۔ بہرام کو فون کرو جلدی، کچھ لوگ ادا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ جیسے ہی گارڈ دائمہ تک پہنچے تو دائمہ فوراً بولی، جس پر ایک گارڈ نے فوراً بہرام کو فون لگایا، مجھے تو ادھر، میں بات کرتی ہوں۔ اس سے پہلے بہرام فون اٹھاتا دائمہ روتے ہوئے بولی تو گارڈ نے دائمہ کو فون پکڑایا جبکہ دوسرا گارڈ روتی ہوئی عائشہ کو چپ کرانے میں مصروف ہو گیا۔ بہرام، ایک آدمی آیا اور وہ ادا کو اپنے ساتھ زبردستی گاڑی میں اٹھا لے گیا، تم کچھ کرو جلدی۔ بہرام کے فون اٹھاتے ہی دائمہ روتی بولی تو بہرام کے غصے سے رگیں تن گئی۔ وہ اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ شکنتلا بائی کا ہے جو ادا کو پورے کراچی میں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گارڈز کہاں تھے جب وہ ادا کو لے کر گیا؟ وہ گارڈز کو میں نے اور ادا نے سامان گاڑی میں رکھنے بھیجا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ادا کو جلد واپس لاؤں گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ ابھی کے ابھی میرے گھر چلی جائیں، وہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں۔ بہرام کے غصے سے سوال پر دائمہ روتی بولی تو بہرام نے جواب دیتے انہیں تسلی دی اور پھر اپنے گھر کلفٹن جانے کا کہتا فون کاٹ گیا۔ کامران، پتہ کرو شکنتلا بائی نئی لڑکیوں کی جسم فروشی کس علاقے میں کرتی ہے۔ فون کاٹتے ہی بہرام اپنے پاس کھڑے کامران سے بولا تو کامران اپنا سر ہلاتا فوراً کمرے سے باہر نکلا جبکہ اس کے پیچھے پیچھے بہرام بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا کیونکہ اسے اپنی پریس کانفرنس کے لیے جانا تھا۔ نہیں، جانے دے مجھے، چھوڑ دے۔ ایک آدمی ادا کو بری طرح سے باروں سے گھسیٹتے ہوئے لایا اور لا کر اسے سیدھے شکنتلا بائی کے سامنے پھینکا جبکہ ادا جو مسلسل روتے ہوئے اس آدمی کی منت کر رہی تھی، شکنتلا بائی کے پیروں میں گرتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اپنے سامنے شکنتلا بائی کو دیکھتے ہی ادا کا چہرہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مانند سفید پڑ گیا۔ تو ویسے بڑی کمینی نکلی، بھیجا تھا تجھے کس کام سے اور کام تو نے کون سا کیا؟ ایاز خانزادہ کے پارٹی میں آدمیوں کا دل بہلانے بھیجا تھا تجھے اور تو نے ایاز خانزادہ کے چھوٹے بیٹے بہرام خانزادہ سے نکاح ہی کر لیا۔ مگر تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ شکنتلا بائی کے ہوتے ہوئے تو عزت کی زندگی گزارے گی؟ میں شکنتلا ہے، اپنے نام اور کام کی ایک، تجھے یہاں جس کام کے لیے میں نے خریدا تھا نا، اب وہ میں تیرے سے زبردستی کروائے گی اور دیکھتی ہوں تو کیسے اس بہرام خانزادہ کے ساتھ رہتی ہے۔ میرے سامنے تو وہ بہرام بھی ایک کتا ہے اور دیکھنا میں کیسے اس کتے کے گلے میں پٹا ڈالے گی، وہ خود تجھے یہاں چھوڑ کر جائے گا۔
اور اگر نہ گیا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ شکنتلا بائی کی بات ادا نے روتے ہوئے سنی۔ وہ جس دلدل سے بچ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، آج ایک بار پھر اسی دلدل میں پھنس گئی۔ ہماری بیچاری ادائے جاں اس بار بہت بڑی مصیبت میں پھنسی تھی، کیونکہ اس بار شکنتلا نے سوچا تھا کہ وہ اس کا رونا دھونا ختم ہونے سے پہلے ہی اسے اپنے کوٹھے کی زینت بنائے گی، جس کا انتظام اس نے آج رات کا ہی کیا تھا۔ اس نے ادا کی ڈیل پولیٹیشین ریاض الوی سے کی تھی، جو کہ اس سال کے ہونے والے الیکشنز میں سنان خانزادہ کی اپوزیشن پارٹی میں تھا اور وزیر اعظم بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ادا بحرام کی بیوی بن چکی ہے اور بحرام ادا کی حفاظت جی جان سے کرتا ہے، جبکہ سنان اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ادا کو نقصان پہنچانے کا مطلب تھا بحرام کو نقصان پہنچانا، جس کی وجہ سے سنان کمزور پڑے گا اور ریاض الوی الیکشن جیت جائے گا۔ میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ تم نے میرا صرف یہ روتا دھوتا روپ دیکھا ہے، جس کی حفاظت میرا شوہر اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے، مگر اب تم میرا بدلے کا روپ دیکھو گی۔ اور یاد رکھنا شکنتلا، جب ایک عورت بدلہ لینے پر آتی ہے تو نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ میرا وجود بحرام خانزادہ کی امانت ہے اور میں اپنے شوہر کی امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنے دوں گی۔ تم نے فیصلہ کیا ہے نا کہ تم آج مجھے اپنے کوٹھے کی زینت بناؤ گی، تو سن لو آج کیا، اگر کبھی بھی کسی نے مجھے چھونے تک کی کوشش بھی کی سوائے بحرام کے، تو میں اسے زندہ جلا دوں گی۔ ادا کو اسے اپنے سر پر کھڑے ہوتے چلاتے دیکھ کر شکنتلا بائی کو واقعی میں ہی ادا سے خوف محسوس ہوا۔ اور پھر جب کوئی عورت دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر خود کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو اس کے قہر سے ڈرو، کیونکہ ایک عورت حقیقت میں نسلیں برباد کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ ادا کے چلانے پر شکنتلا کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ تبھی ایک 35-36 سال کا آدمی کاٹن کی شلوار قمیض پہنے اندر داخل ہوا تو شکنتلا اس آدمی کو دیکھتی ادا کی طرف اشارہ کر گئی، جس پر وہ آدمی ایک خباثت بھری نظر ادا پر ڈالتا ایک آبرو اچکا گیا۔ اس آدمی کو خود کو ایسے تکتا پا کر ادا نے پاس پڑا لوہے کا جگ اٹھایا اور اس آدمی کے سر میں دے مارا۔ جگ لگتے ہی اس آدمی کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور وہ درد سے کراہتا گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ریاض کو زمین پر گرتے دیکھ کر شکنتلا بائی نے حیرت سے ادا کو دیکھا، جو مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ ریاض کی آواز سنتے اس کے 2 گارڈز اندر داخل ہوئے تو ان میں سے ایک فوراً ادا کے سر پر بندوق تان گیا، جبکہ دوسرا ریاض کو سہارا دیتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ادا کو گولی مارتا، کسی نے اس آدمی پر گولی چلائی اور وہ آدمی اسی وقت زمین بوس ہو گیا۔ اس آدمی کے گرتے ہی پیچھے کھڑے گولی چلانے والا وجود سامنے آیا۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ مرجان خانزادہ تھی، جو وقت پر ادا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مرجان کو دیکھتے ہی شکنتلا بائی خوش ہو گئی اور پھر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس لڑکی کو وہ کیسے بھول سکتی تھی جس پر شکنتلا نے بہت احسان کیے تھے۔ مرجان شکنتلا کے کوٹھے پر پرورش پانے والی لڑکی تھی۔ مرجان کی ماں بھی کبھی اس کوٹھے پر یہ غلیظ کام کرتی تھی۔ وہ بھی ادا کی طرح محبت کی جھانسی میں پھنس کر اس دلدل میں آئی تھی اور پھر مرجان کو جنم دیتے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ مرجان بھی اپنی ماں کی طرح ایک حسین اپسرا تھی اور شکنتلا بائی نے اس کی پرورش بھی زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مرجان کو اس کام پر لگاتی، ایک عورت نے مرجان کو اس سے مانگ لیا، جس پر شکنتلا بائی نے اس عورت سے بھاری بھرکم وصول کرتے مرجان کو اس کے حوالے کیا اور پھر 16 سال کی مرجان کے ذمے ایک کام لگاتی مرجان کو شکنتلا بائی کے پاس چھوڑ گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد مرجان شکنتلا کے لیے ایک پالتو سامان بن گئی اور پھر اس نے مرجان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ بھوک اور پیاس نے مرجان کو کوٹھے سے نکلنے اور چوریاں کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر وہ لڑکی جو صرف اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے چوریاں کرتی تھی، اپنے باپ کے نام سے بھی واقف تھی۔ اپنے باپ کا لائف اسٹائل دیکھ کر اس نے بڑی بڑی چوریاں کرنا شروع کر دی، کتنی ہی بار بینک لوٹا اور پتہ نہیں کس کس کی جیب کاٹی۔ آج ایک عالیشان بنگلے میں رہتی تھی اور اپنے گھڑ سواری کا شوق پورا کرنے کے لیے اس نے نہ جانے کون کون سی نسل کے گھوڑے بھی پال رکھے تھے، مگر وہ آج بھی اس عورت کا اس کے ذمے لگایا کام بھرپور طریقے سے انجام دیتی تھی اور اپنی 25ویں سالگرہ کا انتظار کرتی تھی، جب اسے اس عورت کا دیا گیا وہ گلابی بھالو کسی کو دینا تھا۔ اور وہ کون تھا جسے مرجان کو وہ بھالو دینا تھا، اور وہ عورت کون تھی، یہ آپ کو آگے جا کر کہانی میں پتہ چلے گا۔ مرجان اس گارڈ کو مارتی اپنی بندوق ادا کی طرف بڑھا گئی، جبکہ ادا نے صرف اپنا سر نفی میں ہلایا اور باہر نکل گئی۔ جبکہ مرجان کو ادا کی طرف دیکھتے شکنتلا بائی کو غصہ آنے لگا، مگر پھر وہ مرجان کے ہاتھ میں بندوق دیکھتی خاموش رہی، جبکہ مرجان بھی ادا کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ ادا خاموشی سے جا کر مرجان کی گاڑی میں بیٹھ گئی
تو مرجان بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گئی۔